فتح کرتا ہے۔ قرآن ہمیں تسخیر کائنات کی دعوت دیتا ہے۔ آج دوسری قومیں سیاروں پہ، چاندوں پہ، مریخ پہ کمندیں ڈال رہی ہیں، اور قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تسخیر کائنات کرو، اور ہم تسخیر کائنات کو غافل ہو کے ایک دوسرے کی مسجدیں تسخیر کرنے پہ لگ گئے ہیں۔ اس طرح زمانے میں قومیں پنپتی نہیں ہیں، قومیں اپنے اتحاد کے ساتھ پنپتی ہیں۔ دوسرا پیغام انہوں نے فیت کا دیا کہ ہم میں اتحاد کے ساتھ یقین محکم ہونا چاہیے، اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، خود پہ یقین ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس یقین محکم کے ساتھ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے بھارت کا منہ توڑ جواب دیا، تو آج پوری دنیا کے اندر امریکہ سے لے کر چین تک پاکستان کے چرچے ہیں، اور پاکستان کی بہادر افواج کے چرچے ہیں۔ اسی طرح ڈسپلن، ہمیں ڈسپلن اختیار کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم زندگی کے ہر شعبے میں ان ڈسپلن کا شکار ہو گئے ہیں۔ آپ کسی سڑک کے اوپر چلیں تو کوئی کار چلانے والا اپنی لائن میں نہیں چلتا۔ آپ کسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں تو قطار میں کھڑا ہونا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اس ڈسپلن کو اپنے اندر نافذ کرنا ہوگا جو قائد اعظم ہمیں جس کی تعلیم دے کر گئے۔ اور ایک کسی غیر ملکی نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ایک سٹیڈیم کے اندر لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، تو ایک آواز کے اوپر 5 منٹ کے اندر یہ صفیں باندھ لیتے ہیں، لیکن جب وہ سٹیڈیم سے نکلتے ہیں، سڑکوں کے اوپر جاتے ہیں تو بدنظمی کا ایک منظر پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں جیسے نظم سے ہم مسجدوں میں صفیں باندھتے ہیں، زندگی کے اندر بھی ہمیں اسی نظم کو اختیار کرنا ہے، چونکہ کوئی قوم جو ڈسپلن کے ساتھ خود کو آراستہ نہیں کرتی وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، جلسوں میں سٹیج کو فتح کرنا ہماری منزل بن جاتا ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ میں سٹیج پہ چڑھ کے اپنی تصویر بناؤں۔ قائد اعظم اگر ہوتے تو اس قسم کی ہڑبونگ بازی کو دیکھ کر اسی وقت وہ لوگوں کو پارٹی سے بے دخل کر دیتے۔ تو ہمیں ایک نظم کے ساتھ اس جماعت کو پاکستان میں مثال بنانا ہے کہ ان کارکنوں میں ہر کارکن قائد اعظم کا سپاہی ہے، اور یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کی ایک مثال ہے۔ جب ہم اس ہتھیار کے ساتھ خود کو آراستہ کریں گے تو ہماری جماعت کو اور ہمارے ملک کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ یہ وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ آپ لوگ اس جماعت کا سرمایہ ہیں۔ یہ جماعت اپنے لیڈروں کی طاقت کے ساتھ کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی ایم این اے تنہا کچھ نہیں ہے اگر اس کی پشت کے اوپر ان کارکنوں کی طاقت نہ ہو کہ جب وہ امیدوار اپنے گھر میں جا کے سو جاتا ہے لیکن وہ کارکن اپنی گلی میں دروازے دروازے کو کھٹکھٹا کے ووٹ نکال رہا ہوتا ہے اور پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچا رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل دولت اور سرمایہ پارٹی کے وہ کارکن ہوتے ہیں کہ جو بے لوث ہو کر اپنی جماعت اور اپنے نظریے کی کامیابی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنی پبلسٹی کی خواہش نہیں رکھتے چونکہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور قیادت کا فرض ہے کہ ایسے کارکنوں کو پہچانیں۔ ایسا کارکن آپ کے پیچھے چل کر نہیں آئے گا، ہمیں اس کے پاس چل کے جانا پڑے گا اور اس کو شاباش دینی ہوگی۔ اور ان کارکنوں کی ہمیں پہچان کرنی چاہیے اور ان کو طاقتور کرنا چاہیے، چونکہ یہی کارکن اگر طاقتور ہوگا تو پھر ہماری جماعت بھی مضبوط ہوگی۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ مایہ ناز کارکن ہیں کہ جنہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی اپنی قیادت اور جماعت کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کی، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، یہ
पाकिस्तान की मुहाफिज है और मुस्लिम लीग नून के होते हुए कोई पाकिस्तान पर मैली निगाह नहीं डाल सकता। पाकिस्तान की हिफाजत का मतलब यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की हिफाजत भी हमारी ड्यूटी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की माँ है। अगर किसी ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर कोई तीर चलाया तो पहले हम उस तीर का मुकाबला करेंगे, फिर वो तीर आगे जाएगा। ये पीटीआई वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग जिस खेल को खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान के दुश्मनों के आलाकार बन के पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के सलामती के इदारों को निशाना बनाकर उन दुश्मनों के खेल का हिस्सा बन चुके हैं जो पाकिस्तान को मार्का हक की कामयाबी के बाद अपना बदला चुकाने के लिए इंतशार में धकेलना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये खेल कभी कामयाब नहीं होगा। जब तक मुस्लिम लीग नून इस मुल्क में जिंदा है, हमारे कारकुन जिंदा हैं, हम पाकिस्तान पे कोई मैली आंच नहीं आने देंगे। ये पाकिस्तान की दिफा की लाइन है, ये पाकिस्तान की मजबूती की अलामत है और ये पाकिस्तान की खुशहाली की अलामत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाकर आज दुनिया के सामने एक बहाली की, मुआशी बहाली की अलामत बना के खड़ा कर दिया है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं है कि जब ये मुल्क एक दुनिया के अंदर ऐसा मुकाम मुआशी तौर पे भी हासिल करेगा कि जिस तरह आज दिफा के अंदर हमारी कामयाबी पर तमाम मुमालिक से दिफाई वफूद आ रहे हैं हमसे सीखने। इंशाअल्लाह जल्द दुनिया के माहिर मईशत हमसे आके सीखेंगे कि आपने पाकिस्तान में ये मुआशी मोजा कैसे करके दिखाया है, हमें भी उसका कोई थोड़ा सा सबक दें। और ये शर्त सिर्फ ये है कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आप लोगों से गुजारिश है कि दाईं तरफ मर्द हज़रात के लिए रिफ्रेशमेंट रखी गई है। वो जनाब एहसन इकबाल साहब के फरमान के